ایک سوال آیا کہ اگر کلائنٹ آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائے تو کیا کریں. مطلب اگر آپ نے کسی کلائنٹ کا کام پورا کر دیا ہے اور وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہا تو کیا کریں. دیکھو پہلی تو بات یہ ہے جتنے بھی فری لانسرز ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ آپ کو پیسے کیوں نہیں دے رہا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کسی کا کام کمپلیٹ کر دیا, کوئی مائل سٹونز نہیں ڈیوائڈ کیے, کچھ بھی نہیں کیا اور وہ پوری پیمنٹ آپ نے پھنسا دی. تو اب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ یار یہ والا کام کرو گے تو کلائنٹ آپ کے پیسے دے گا. پھر بھی لیٹ می ایکسپلین دیٹ. سب سے پہلے فری لانسر کا جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی اپنے آپ کو اس سچویشن میں ہی نہ لاؤ کہ کلائنٹ کا کام پورا ہو جائے اور اس کا دل ہی نہ کرو آپ کو پیسے دینے کا. سب سے پہلے یار ٹرانسپیرنسی مینٹین کرو کہ جو کام کر رہے ہو نا کلائنٹ کا, آپ کے درمیان ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, اس ایگریمنٹ کو چھوٹے چھوٹے مائل سٹون پہ ڈیوائڈ کرو. ہیومن سائیکالوجی ہے, اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے $10,000 کا کام پکڑا ہے نا اور آپ نے مائل سٹون رکھا $1,000 $1,000 $1,000 کہ بھائی اتنا کام کروں گا $1,000 آپ ریلیز کریں گے, پھر میں اتنا کام کروں گا آپ $1,000 دیں گے, تو کرتے 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 آپ جب اینڈ پہ پہنچیں گے تو آپ کے $1,000 بچے ہوئے ہوں گے کلائنٹ کے پاس. ہم یہاں غلطی کیا کرتے ہیں, ہم ایک مائل سٹون کو پراپر کلوز نہیں کریں گے, دوسرے پہ موو کر جائیں گے, تیسرے پہ موو کر جائیں گے, تیسرے پہ جا کے پہلے کی پیمنٹ ریسیو کر رہے ہوں گے, پانچویں مائل سٹون پہ جا کے دوسرے کی پیمنٹ ریسیو کر رہے ہوں گے. جب ہم سیکنڈ لاسٹ مائل سٹون پہ پہنچیں گے تو پیمنٹ پائل اپ ہو چکی ہوتی ہے. اب کلائنٹ کی طرف زیادہ پیسے ہوتے ہیں آپ کے اور آپ نے ریسیو کم کیے ہوتے ہیں, اس لیے وہ زیادہ پاورفل پوزیشن میں ہوتا ہے, نیگوشیشن میں بیٹر پوزیشن میں ہوتا ہے, وہ ایکسٹرا کام بھی کروائے گا, لو کوالٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے پیمنٹ پائل اپ کی ہے. سو پلیز ان اینی بزنس بی مائل سٹون اورینٹڈ. پیمنٹ کبھی پائل اپ مت ہونے دو. 2 مائل سٹون کے بعد 3 مائل سٹون کے بعد پولائٹلی کام روکنا پڑتا ہے یا کلائنٹ کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی اس کو اپروو کر دو, اس کی پیمنٹ ریلیز کرو, اگلی بات میں کرتے ہیں جیسے ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا. مائل سٹون بیس چاہتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہو کہ یار کوئی ایسا کلائنٹ آیا وہ کہہ رہا ہے میں مائل سٹون پہ جاؤں گا ہی نہیں, میں نے آپ کو اینڈ پہ دینا ہے, یہ بہت ریئر ہوتا ہے. یہ مائل سٹون ہوتا ہے یا آرلی پیمنٹ ہوتی ہے. آرلی پیمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ پر گھنٹے کے حساب سے کام کرتے ہو, جتنے گھنٹے آپ کام کرتے ہو آپ کو ہر ویک کے اینڈ پہ پیمنٹ ہو جاتی ہے یا آپ کو ہر مہینے کے اینڈ پہ پیمنٹ ہو جاتی ہے, دیٹ ڈیپینڈس. تو آپ جب آگے جاتے ہو اور کلائنٹ کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے تو آپ کو نہ ہارلی پہ رکھنا ہے نہ آپ کو مائل سٹون پہ رکھنا ہے, میرا کام کمپلیٹ کر کے دے دو, یہ پوری اسائنمنٹ بنا دو, پھر میں آپ کو پیسے دوں گا. تو پھر بھائیو ایک بات سمجھ لو, یہ جو اسائنمنٹ بنا رہے ہو اس کی جو اسپیسیفکیشن ہے وہ ایبسلیوٹلی کلیئر ہونا چاہیے. یہاں سارا آرٹ ہی اسپیسیفکیشن گیدرنگ میں آ جاتا ہے کہ پروجیکٹ کا پہلا سٹیپ لینے سے پہلے ریٹن ایویڈنس ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹلی یہ چیز بناؤں گا اور اس کے اتنے پیسے دوں گا. اگر وہاں ذرا سی بھی امبیگوٹی ہے وہ ریفیوز کر دے گا, وہ آپ کو پیسے نہیں دے گا. اس طرح کا کام میں تو نہیں پکڑتا. آپ کام کرتے ہو اس طرح کا بزنس میں آپ انوالو ہو تو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دا اسپیسیفکیشن گیدرنگ. اب اسپیسیفکیشن بھی ٹھیک ہے, کام بھی ٹھیک ہوا ہے, پھر بھی کلائنٹ نہیں پیسے دے رہا, دیکھو آلویز میک شیور دیٹ یو ہیو سم لیوریج. whenever you are doing business with any human being in the world you should have some leverage. leverage مطلب کوئی آپ کے پاس ایڈوانٹیج ہونا چاہیے, کوئی آپ کے پاس کائنڈ اس کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے, ہر کلائنٹ کا ہوتا ہے. کبھی سورس کوڈ ہوتا ہے, کبھی کیا ہوتا ہے. بعض کو اگر آپ نے اس کوالٹی کا کام نہیں کیا وہ سورس کوڈ بھی کہے گا مجھے نہیں چاہیے, ڈیزائن میں مجھے نہیں چاہیے, ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو. یہاں پہ پھر پرابلم آتی ہے. تو ان دیٹ کیس جب آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی ہے ان ایگریمنٹ, اسپیسیفکیشن نہیں بھی ہے, ان ایگریمنٹ ٹرانسپیرنسی ہے, تو پھر یوزلی اگر آپ پھنس جائیں تو اس کے پین پوائنٹ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ میرا کام ریفیوز کر رہے ہو تو آپ کیا کر رہے ہو. اور اگر اس نے آپ کا کام ریفیوز بھی نہیں کیا اور آپ کا کام لے کے آگے استعمال بھی نہیں کیا کر لیا ہے اور آپ کو پے بھی نہیں کر رہا, لاسٹ ریزورٹ ہے لیگل. اور ٹرسٹ می ان دا ورلڈ آف فری لانسنگ اینڈ بزنس لیگل میں جانا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنا ہے کیونکہ آپ کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے. سو پہلے 3-4 کام کر لو, مائل سٹونز ڈیفائن کر لو, پیمنٹ پائل اپ نہ ہونے دو, آرلی پہ چلے جاؤ, ہر ویک پیمنٹ ریسیو کر لو. اگر ون ٹائم پیمنٹ ہے تو اسپیسیفکیشن کلیئر گیدر کر لو. اگر ون ٹائم کے اندر اسپیسیفکیشن گیدر نہیں ہے تو اپنے ہاتھ میں کوئی لیوریج رکھو. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر دعا کرو.